أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام انسانوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، فرما روا ہے، حاکم ہے. عالمین سے مراد کیا ہے؟ عالمین کے معنی ہاں، عالمین میں دو کہاں سے لیا آپ نے؟ ہاں دیکھیے، اگر وہ دو آتا کب عالمین ہوتا؟ عالمین تب ہوتا دو. کونین جیسے سرور کونین ہوتا ہے نا، اسی عالمین ہوتا ہے. یہ عالمین نہیں بلکہ عالمین ہے. عالمین کے معنی تمام کائنات. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے مفسرین جو ہے نا تمام کائنات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام کائنات سے مراد مطلب سب کائنات ہے، مطلب دنیا کے علاوہ بھی کچھ؟ دنیا، آخرت، جی یہ بھی ہے بالکل. اور عالم سے مراد وہ اس میں کچھ قسمیں بھی کرتے ہیں. عالم جن ہیں، عالم ملائکہ ہیں، سب کا سب کو لے لیتے ہیں. مختلف عالم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو ہے مترجمین مفسرین جو عالمین سے مراد عموماً لے رہے ہیں کیا؟ کہ تمام جہان کا مالک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ لیکن سوال یہ ہے، قرآن مجید جو آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ جنوں کے لیے آیا ہے؟ یہ فرشتوں کے لیے اترا ہے؟ یہ زمین کے لیے اترا ہے؟ آسمان کے لیے اترا ہے؟ اس کا موضوع ہے کیا؟ انسان ہے. یہ بات ہے. اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات. دیکھیے، عالم کی دو جمع آتی ہے. ایک عالم جمع عوالم ہے، عالم جمع عوالم، اور ایک عالم جمع عالمون عالمین. عالمون عالمین. جب عوالم ہے تو اس کا مطلب پوری کائنات آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ پوری کائنات. لیکن جب عالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت، سارے انسانوں کا رب ہے. چونکہ موضوع قرآن مجید کیا ہے؟ انسان ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید جگہ جگہ تو کہیں کہیں تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، ترجمہ بن جاتا ہے کہ تمام کائنات. لیکن کہیں کہیں تمام کائنات بن نہیں سکتا ہے ترجمے میں. آپ دیکھیں کہ وہاں صرف انسان ہی مراد ہوتے ہیں. تو برکیف ہمارے مترجمین میں اردو جو تفسیر ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ تمام کائنات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ عالمون ہے، عوالم نہیں ہے. اور جو واو نون یہ ہمیشہ ذوی القل کے لیے آتا ہے. یہ جمع کا جو وزن ہے ہمیشہ ذوی القل کے لیے. اور انسان جو ہے موضوع ہے اس قرآن مجید کا. تو ترجمہ جو یہ تمام انسانوں کا رب ہے. اور بتانا مقصود یہ ہے انسان جو ہے کیا ہے؟ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے، بلکہ انسانوں نے بانٹ دیا ہے. انسانوں نے بانٹ دیا ہے. قرآن مجید کا اعجاز ہے. سب سے پہلے جو تعلیم دے رہا ہے کس چیز کی؟ ہماگیری کی، وسط کی. کیا؟ تمام انسانوں کا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نزول سے پہلے اور امت مسلمہ سے پہلے اس دنیا کا قائد رہنما کون تھا؟ بتائیے. بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ حضرت یعقوب کی اولادوں کو. ٹھیک ہے. یعقوب کی اولاد اپنے آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں وہ؟ ہاں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوری انسانی برادری میں افضل ترین برادری کس کی ہے؟ یہود کی ہے. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ یہود. بنی اسرائیل میں نصارہ بھی آتے ہیں اور بنی اسرائیل میں یہود بھی آتے ہیں. دونوں آتے ہیں نا. لیکن یہودیوں کے اندر پندار، غیر معمولی پندار. کیا؟ کہ ہم اس دنیا میں سب سے
بہترین مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں اللہ کے کیا ہیں وہ جی قریبی ہیں۔ اور نمبر 2 نصارہ بھی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے فرزند ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور جو ہے مخلوقات ہیں انسانوں کے، جو مخلوق مختلف قسم کے جو ہے وہ سب کیا ہے، ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر کسی قوم کا ہے تو کس کا ہے؟ یہود کا اور نصارہ کا۔ بس قرآن مجید پہلا جملہ کہتا ہے کہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، اور اب صرف نصارہ کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے، کالا ہو، گورا ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا رب ہے۔ خود مشرکین اپنے آپ کو سمجھتے تھے یہ بھی کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کے اولاد، وہ خانہ کعبہ کے یہ متولی تھے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ پوری عرب دنیا میں ان کو بڑی فضیلتیں حاصل تھیں، ان کے اندر بھی ایک خاص قسم پیدا ہو گیا، ہم ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی ہے۔ پہلے جملے نہیں سارے انسانوں کے لیے ہے، عربوں کے لیے بھی ہے، اجمیوں کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، تمام امتوں کے لیے ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امتوں کا رب ہے، تمام امتوں کا مالک ہے، تمام امتوں کو دیکھنے والا۔ رب کے معنی اصلاً آتے ہیں وہ ہستی جو اپنے مربوب کو، وہ ہستی جو اپنے مربوب کو ہر قسم کے وسائل ترقی فراہم کرتی ہے، اور جو ترقی کے راہ میں رکاوٹیں ان کو دور کرتی ہے۔ وہ ہستی جو اپنے مربوب مانے بندے، اپنے بندوں کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتی ہے، وہ اسباب فراہم کرتی ہے جو بام عروج تک ان کو لے جاتی ہیں۔ یہ وہ رب ہوا۔ تو رکاوٹیں انسان کی زندگی کے جتنے دائروں میں، مختلف خانے ہیں انسان کے، روحانیت بھی ہے جی، اخلاقیات بھی ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، زندگی کے مختلف دائرے ہیں، ہر ایک میں رکاوٹیں ہیں۔ ان ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، وہ انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ تو یہ وہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام انسانوں کا رب ہے، صرف کالوں کا نہیں، صرف گوروں کا نہیں، صرف عربوں کا نہیں، صرف اجمیوں کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا کیا؟ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کسی کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید کے جو پہلا جملہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ہماگیری کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا، پوری کائنات کا مالک ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام انسان اس کے بندے ہیں، اس کے اندر دو ہی نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ انسان، تمام انسان کا وہ مالک ہے، تمام انسانوں کا آقا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی انسان گمراہ ہوا ہے، اس سورہ میں تفصیل سے آئے گا، اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہدایت کا انتظام کیا اس نے۔ کیوں؟ کہ وہ انسانوں کا رب ہے، وہ مالک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ اس دنیا میں جو انسان رہتا ہے بھٹکتا پھرے۔ رب العالمین کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، دوسری صفت رحمان رحیم ہے۔ رحمان کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم کے معنی؟ رحمان میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم معنی؟ ٹھیک ٹھیک، تھوڑا فرق دیکھیے رحمان اور رحیم میں، دونوں کو مادہ رحمت ہی ہے، تھوڑا فرق ہے دونوں میں۔ رحمان کے معنی، رحمان کے معنی آتے ہیں جس کی رحمت سمجھیے کہ بڑی زور قوت فور کے ساتھ اس کے چشمے رحمت کے ابل رہے ہیں، آسمان سے بارش رحمت کی ہو رہی ہے، زوردار بارش ہو رہی ہے،
زمین کے چشمے بہت زور اور فورس کے ساتھ ابل رہے ہیں، یہ رحمان، اس کے اندر کیا ہے؟ زور ہے، قوت ہے، کیونکہ یہ فالان کا وزن ہے۔ جیسے سکران میں جانتے ہیں آپ، سکران مانے متوالا، نشے میں چور چور ہو، اضطراب اس کے اندر، نشے میں چور چور ہو، یا عطشان مانے بہت زیادہ جو تڑپ رہا اس کو عطشان بولتے ہیں۔ غضبان مانے غصے میں چور چور ہو، اس میں دیکھیں گے اضطراب ایک قسم کا ہے، جی ایک قسم کا اس میں اضطراب ہے۔ جو غضبان ہوتا ہے تو کیا مطلب ہمیشہ غصے چور ہی رہتا ہے کیا؟ ٹھہراوا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرا آتا ہے کہ نہیں؟ غضبان، سکران، جی یہ سب، یا عطشان، پیاس بجھا تو پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ رحمان ہے، رحمت کے چشمے ابل رہے ہیں، زمین سے ابل رہے ہیں، آسمان سے بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی، لیکن رحیم نے لا کر کیا بتا دیا؟ ٹھہراؤ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ رحمت کے جو جوش ہے وہ کبھی ٹھنڈا ہو جاتا، ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ مناسب توازن کے ساتھ، جی مسلسل بارش ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ، رحیم ہے۔ تو اگر رحمان خالی ہوتا، رحیم نہ ہوتا تو ذرا گڑبڑ ہو رہا تھا نا، کہ وہ تو دنیا کو پیدا کرے رحمت کے جوش میں آ کر، جی پھر الگ ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رحمت کے جوش میں آ کر پیدا کیا اور پھر اس کا انتظام ہو، اس کی رحیمی جاری ہے۔ تو گویا کہ رحمان اور رحیم دونوں صفتوں نے کیا بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کو، رحمت کو توازن، معتدل، دوام، تسلسل، ہمیشہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی وہ رحمت جو ہے وہ ختم ہو، کبھی نہیں۔ یہی بنیاد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہے غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، مواخذہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس کی رحیمی کا تقاضا ہے۔ سورہ بہت ساری جگہوں پہ ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے کرتوت کی بنیاد پکڑتا تو پھر اس دھرتی پہ کوئی زندہ رہ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، چلتا پھرتا انسان تم کو نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا کرتا ہے وہ اس کی رحیمی ہے یہ، کیا کہ وہ بخشتا رہتا ہے، چھوٹ دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے اس کو رحمان اور رحیم، تسلسل کے ساتھ حد سے زیادہ مہربانی کرتا جاتا ہے۔ انسان گستاخیاں کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، بلکہ قدم قدم اس کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ دیکھیے قدم قدم پر چیلنج کر رہا ہے، مگر وہ ہے کیا؟ نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہے، نظر انداز، مہربانی کرتا چلا جا رہا ہے، چھوٹ پہ چھوٹ دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹ کیوں مل رہی ہے؟ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ بعض ہمارے مفسرین فرماتے ہیں رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ۔ یہ بھی تفسیر آپ دیکھیں گے، رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ۔ کیوں انہوں نے یہ سمجھا ہے؟ اس بنیاد پر کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی جو ہے وہ قیامت میں ہے، اور وہ کن کن مومنین کے لیے، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ آخرت میں رحیمی ہوگی مطلب دنیا میں ہر ایک کے ساتھ رحمان ہے نا، کافر بھی، مشرک بھی، مومن سب کے ساتھ ہے، لیکن آخرت میں جب ہوگی تو وہاں اس کی رحیمی ہوگی، اس کی رحمانیت نہیں ہوگی۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، وہ آخرت میں رحم فرمائے گا، کس پر؟ صرف اور صرف مسلمانوں پر۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے ہمارے مفسرین کا، تمام مفسر نہیں، لیکن یہ ایک گروہ ہمارا کہتا ہے، کیونکہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کے ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم، کہ مسلمانوں پر کیا ہے؟ رؤوف ہے اور رحیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں بتا رہا ہے کہ وہ، حالانکہ وہاں صفت کس کی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ وہ بھی رحمۃ للعالمین ہے نا، وہ رحمۃ للعالمین ہے، ان کی بھی صفت یہاں رحیم کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت میں جو ہے رحیمی جو صفت ہے صرف مومنین کے لیے۔ حالانکہ دیکھیے سورہ زمر میں ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم، غفور ہے، رحیم ہے۔ وہاں صاف صاف مشرکین کا خطاب کیا، مسلمانوں کا خطاب نہیں کیا، مشرکین کا خطاب کیا۔ اے مشرکو، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بخشنے والا ہے، مہربان ہے وہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، بشرطے کے آگے ہے سب، بشرطے کے کچھ شرط ہے معاف کرنے کا، انیبوا الی اللہ، اس کی جانب پلٹو، جھک جاؤ اس کے جانب، اس پر اعتماد کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر تمہیں بخشنے کے لیے وہ ہے، کافی ہے، بخش دے گا، ہمالیہ کی طرف تمہارے گناہوں لے کے بخش دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ یہ تو نہیں کہ جو ہے یہ جس طرح اس دنیا میں ہے اسی طرح وہ آخرت میں بھی، لیکن برکیف مفسرین کا ایک گروہ ہے، اس کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر کوئی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ظاہر ہے کہ اصل جو ہے وہ پکڑے گا اس دن، وہ جہنم میں لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ان کے لیے بھی جو جنت میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ رحمان ہے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ اس کی رحمانی کا تقاضا ہے۔ تو رحمان ہی کی صفت آپ دیکھیں گے سورہ مریم میں، جنتیوں کے لیے بھی ہے، دوزخیوں دونوں کے لیے رحمان کی صفت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ تو اس کی تعویل جو ہے ان سارے جو ہے وجوہات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم دنیا سے لے کر آخرت تک ہے، دونوں صفتوں کا تعلق ہے۔ لیکن جو تیسری صفت آ رہی ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے، تسلسل کے ساتھ اس کی رحمت برس رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سب پر برس رہی ہے۔ جی بارش جب ہوتی ہے تو غریب کا جھوپڑا بھی اس سے جی مستفید ہوتا ہے، اور ایک امیر کا محل بھی مستفید ہوتا ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب قیامت ہوگی، ٹھیک ہے نا، قیامت جب ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا، مالکی یوم الدین، وہاں انصاف ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سب کو چھوڑ دینا، مالکی یوم الدین، وہاں انصاف ہوگا، ایسا نہیں کہ سب کو چھوڑ دینا۔ رحمانیت اور رحیمیت کا یہ تو بڑا مہربان ہے، انسان بڑا ڈھیٹ، اور دنیا میں انسان دیکھ رہا ہے اس کی رحمانیت، اس کی رحیمی کے جلوے انسان دیکھ رہا ہے اس دنیا میں۔ کیا انسان نہیں کر رہا ہے اس دنیا میں؟ ظلم، ناانصافی، بربریت کا کون سی قسم ہے جس کو انسان آزما نہیں رہا ہے اس دنیا میں؟ آزما رہا ہے خوب جو بھی جس کو موقع مل رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے مالک یہ حد ہے، اس کی حد ہے، ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ رحمان اور رحیم کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین نے لا کر جو ہے یہ جو استعمال کیا ہے مالک یوم الدین کا اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے کیا پیدا کر رہا ہے بولیے؟ یہ صفت مالک یوم الدین کی یہ صفت کیا واضح کر رہی ہے؟ آپ لوگ روشنی ڈالیے۔ شمس صاحب، صفت مالک یوم الدین کیا بتا رہی ہے؟ رحمانیت و رحیمیت کے بعد مالک یوم الدین جی، ہاں
اچھا ٹھیک ہے، ہاں آپ بولیے صاحب. جی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے پھر اس کا حساب بھی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی رحمان ہے، رحیم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مالک یوم الدین ہے، تاکہ انسان صفات کے سمت توازن رکھے. آپ دیکھیے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن مجید جو اشارہ کر رہا ہے، رہنمائی جو دیتا ہے، عموماً قوموں کے اندر جو گمراہی پیدا ہوئی ہے اللہ کی ذات کے سلسلے میں نہیں ہوئی ہے خواجہ صاحب، اللہ کی ذات کے سلسلے میں گمراہی نہیں ہوئی ہے، اللہ کی صفات کے سلسلے میں گمراہی ہوئی ہے، صفات کی معرفت نہیں ہوئی. قرآن مجید کا یہ ایک عظیم الشان احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ صفات کو کھول کر بیان کرتا ہے، خوب کھولا ہے. کہیں ودود ہے تو جبار بھی، رحیم ہے تو ذو انتقام بھی، شدید عقاب بھی ہے، ودود ہے شدید عقاب ہے، یہ سب بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کے سلوک میں، اس کے معاملات میں، اس کے اخلاق میں کیا پیدا ہو، توازن پیدا ہو. کہ ان دونوں اگر توازن نہیں رہے گا، بے اعتدالی پیدا ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا، انسان کے سلوک میں، انسان کے برتاؤ میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کھول کر قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا یہود اور نصارہ خصوصاً ان کو جو گمراہی ہوئی ہے اللہ کی صفات کے سلسلے میں. اب دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف یہی جذبہ، یہ اس صفت کا تصور صرف غالب آ جائے انسان پر کہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، ودود ہے، بڑا مہربان ہے، شفقت فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے. اگر یہی ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا انسان، بولیے، بگڑ جائے گا، ڈھیٹ ہو جائے گا، ظالم ہو جائے گا، کوئی حد نہیں رہے گی اس کو روکنے کی، رک نہیں سکتا انسان. ٹھیک ہے نا. لیکن اس رحیمی کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین، روز جزا تنہا مالک ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے سامنے. تو پھر کیا ہوگا، بولیے کیا ہوگا، اعتداء، خوف بھی پیدا ہوگا، خوف بھی پیدا ہو جائے گا. نہیں، یہ بڑا خطرناک، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو کیا ہے، پکڑے گا، اور اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہی نا، کوئی بچانے والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نصرانیت میں گمراہی آئی، یہودیت میں گمراہی آئی، مشرکین میں گمراہی آئی. کس بنیاد پر، کچھ لوگ ہیں بچانے والے، یہی نا، بچا لیں گے. جب بچا لیں گے تو گویا مالک یوم الدین نہیں رہا. وہ کہاں مالک یوم الدین ہے، روز جزا تنہا مالک ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. اور آپ کو معلوم ہے یہ تو سورہ فاتحہ چل رہی ہے نا قرآن مجید صاحب، آپ دیکھیں لا یتکلمون، اس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جس کو رحمان، یہی رحمان جس کو اجازت دے گا بولنے کی. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ جو کہے گا، جس کو اجازت دے گا وہ سچی بات کہے گا، کوئی غلط بات نہیں کر سکتا کہ شفاعت کہاں کر دیجیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی زبان کھول نہیں سکتا اپنی. تو یہ قرآن مجید تصور دیتا ہے. اسی کو حضرت عمر نے اور کھولا ہے صاحب، حضرت عمر نے کھولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فرماتے ہیں، مشہور کا قول ہے، قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے گنہگار ہیں سب بخش دیے گئے، صرف ایک باقی رہ گیا، صرف ایک باقی ہے جس کی بخشائش نہیں ہو سکتی، تو عمر کیا سمجھے گا کہ وہ عمر ہی کی ذات ہے، عمر کی ذات ہے. یہ کس چیز کا غلبہ ہے، خوف کا. ٹھیک ہے نا، یہ خوف کا. اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب پر غضب الہی ٹوٹے گا، صرف ایک بندہ ہے جو بچ رہے گا، عمر کیا سمجھے گا، وہ ذات عمر ہی کی ہوگی. اسی بنیاد پر بعض ہمارے علماء ہیں کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، یہ مشہور جملہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے. بالکل مایوس ہو جائے انسان، نہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتا.
پھر دنیا جو ہے دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا اگر مایوسی طاری ہو جائے تو، اور اگر بے خوف ہو جائے تو کوئی حد نہیں ہے، کہیں رک نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ رحمانیت، رحیمی کا غیر معمولی، غیر متزلزل یقین، اور اسی کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، وہی منتقم ہے، اس کا احساس، اس کا استحضار ہر وقت یہ بھی ناگزیر ہے۔ قرآن مجید جو ہے آپ دیکھیے پہلی آیت میں اس کو بیان کیا ہے، کھول کر بیان کر دیا۔ انسان کے اندر اگر توازن پیدا ہوگا تو یہی صفات پیدا کر سکتے، دونوں رحیمی اور مالک یوم الدین کا جو تصور ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے تنہا، وہ پکڑے گا اگر کہیں غلطی ہو جائے گی۔ یہ بنیادی نقطہ بیان کیا پہلے آیت میں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے وہ رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کارساز ہے، جی مدبر ہے، منتظم ہے، جی لاگیور ہے، قانون دینے والا ہے، حکمرانی کے اصول دیتا وہی ہے، اور پھر رحمان ہے، اور پھر رحیم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روز جزا کا تنہا مالک ہے۔ پھر دل سے آواز کیا نکلے گی بولیے؟ اب دل سے آواز کیا نکلے گی اس کے بعد جب یہ معرفت حاصل ہو گئی؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب یہ پیشانی، یہ تیرا شکر جب ہے، جی یہ احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، آواز دبا ہوا ہے، تو پھر انسان کی دل کی آواز ہوگی ایاک نعبد، تو رب ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تیرا ہی چلے گا قیامت کے دن۔ تو پھر یہ پیشانی کہیں اور جھک نہیں سکتی، کسی اور کے در پہ جھک نہیں سکتی، یہ جھکے گی تو کس کے سامنے؟ صرف تیری، ایاک نعبد۔ اور پھر دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ، یہ بھکاری بھی تیرے در کی بھکاری، ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، یہ مخلوق ہاتھ نہیں پھیلا سکتی کسی اور کے سامنے، صرف ہاتھ بھی پھیلائے گی تیرے سامنے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو یہ بندے مومن دل کی پکار ہے، عبادت و بندگی اس کے دل کی پکار ہے، فطرت کی آواز ہے۔ کس دل کی فطرت کی آواز ہے؟ کس دل کی؟ کیسے؟ جی ہاں، جس کے اندر جذبہ شکر ہے، احسان شناسی کا جذبہ ہے۔ احسان شناسی جیسا ہم نے بتایا یہی کیا ہے؟ اصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان انسان ہے، جانور جانور ہے۔ جب یہ پیدا ہوگا تو پھر ایاک نعبد، اسی بنیاد پہ کہتے ہیں نا کہ توحید فطرت کی آواز ہے۔ آپ نے کہا توحید ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، توحید ہے، اس میں توحید فطرت کی آواز ہے۔ اب آپ دیکھیے شکر کہے گا تو اس کے مضامین کل کتنے ہیں؟ پورے قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پورے قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں؟ 3 بنیادی مضامین، بہت سے مضامین اس کے ہیں لیکن بنیادی مضامین کتنے ہیں؟ 3۔ کون؟ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ جزا کی بات ہو گئی، مالک یوم الدین۔ اب پھر کیا ہو گیا آپ آخر میں؟ توحید ہوئی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی۔ اب دیکھیے ایک اور بھی اسلوب، ہم تیری بندگی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تیری ہی بندگی، تیری ہی بندگی۔ یہ تیری ہی بندگی کیا ہے؟ ہاں، کوئی دوسرا نہیں، یہ پیشانی تیرے رات کسی کے سامنے جھک سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کے لیے کسی اور کے سامنے انسان ہاتھ پھیلائے مناسب ہے؟ بولیے نہیں۔ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے درخواست کرے گا۔ مدد کس سلسلے میں مانگے گا وہ؟ جی کس چیز کے سلسلے میں مدد مانگے؟ انسان محتاج ہے، کس چیز کے سلسلے میں بتا سکتے؟ ہاں، دنیاوی ضرورت اور دینی ضرورت دونوں میں۔ یہ دنیاوی ضرورت بھی اور دینی ضرورت بھی کہی ہے۔ کسی بھی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے نا، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مدد کرو، مانگو، مدد طلب کرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے نا، تو دنیا بھی کہہ لیجیے اور
आखिरत बनाते हैं फिर दुनिया खाना वकिला हसना, तो दोनों की, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब देखिए वो नमाज में यही सूरत पढ़ते हैं ज़्यादा ना कि नहीं? क्यों पढ़ते हैं? नमाज क्यों पढ़ी जाती है? नमाज है क्या? थोड़े से इतना हमने बता दिया, अब तो आप लोग बता दें नमाज है क्या चीज़? इबादत है। क्यों है इबादत? किस चीज़ की तस्कीन? कौन सा जज्बा काम कर रहा है यहाँ? शुक्र, शुक्र है। नमाज शुक्र। ये कायनात दी उसने, बोलिए पूरी कायनात दी, उसका कुछ तकाजा है क्या? शुक्र है, शुक्र तकाजा है उसका। उसने दी, हमें ज़मीन दी, हमें आसमान दिया, सूरज दिया, चाँद दिया, सितारे दिए, जी अंबिया दिए, रहनुमाई के लिए किताब दी, हमारी पैदाइश के ज़रिए हमारे माँ बाप दिए। इस सब का तकाजा क्या है? शुक्र है। और ये शुक्र में क्या है? नाचना गाना ये नहीं, बल्कि क्या है? रक़्स सुरूद नहीं, बल्कि पेशानी झुका देना, झुका देना। और इस सिलसिले में रहनुमाई की तलब, कैसे झुकाएं, पेशानी कैसे झुकें, हम कौन सा तरीक़ा इख्तियार करें? बोलिए इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही, हम तुझी से मदद चाहते हैं जी। हाँ, हम तुझी से मदद चाहते हैं। इस वजह से आप जब नमाज में नमाज से जब फारिग हो जाते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? बोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मसून दुआएं मनक़ूल है, क्या है? ठीक है, ये सब भी। और एक दुआ है मशहूर, बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, और आगे व हुस्ने, हाँ हुस्न, अल्लाह हमारी मदद फरमा। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंबात किया किससे? नहीं, ए अल्लाह अइन्ना अला ज़िक्रिक, तो अपने ज़िक्र के हमें, हम कैसे तेरा ज़िक्र करें, हमारी मदद फरमा। व शुक्र का, हम तेरा शुक्र कैसे अदा करें, मदद फरमा। और व हुस्ने, और तेरी बेहतरीन बंदगी कैसे करें, हम बेहतरीन बंदगी कैसे करें, हमारी मदद फरमा। ये इसी बुनियाद पर है वो अल्लाह के रसूल जो फरमाया करते थे। तो गोया की बंदगी ही के सिलसिले में वइय्याका नस्तईन, हम तेरी बंदगी कैसे करें? अगर तू तौफीक नहीं देगा, तू रहनुमाई नहीं करेगा, हम तेरी बंदगी नहीं कर सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर आगे इसी को बढ़ाया है, इहदिनस अब सिरात मुस्तकीम की हमें रहनुमाई फरमा। क्यों ये बंदा मोमिन दुआ करता है, इखलास के साथ दुआ करता है, अपने आप को खुदा के सामने एकदम से डाल देता है, कहा तेरी रहनुमाई। क्यों? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम में रहनुमाई फरमा। क्यों इतने इल्हा के साथ, इतने इसरार के साथ, इतनी दिलसोजी के साथ अल्लाह से दुआ मांगता है कि सिरात मुस्तकीम में रहनुमाई? क्यों सिरात मुस्तकीम में दुआ कर रहा है? बोलिए अब्दा साहब, अब बताइए। सिरात मुस्तकीम में दुआ कर रहा है वो, हमें सीधा रास्ता दिखा, उसी में कामयाबी उसी में, भटकने से बचा। क्यों? क्योंकि अभी शुरू में बताया था हमने, शैतान क्या कहा था शैतान ने? और हम बैठेंगे कहाँ बैठेंगे? घात लगाकर। क़ादा लाम के माना क़ादा लहू, जब लुग़त में देखेंगे घात लगा कर बैठना। हम घात लगा कर बैठेंगे कहाँ? सिरात मुस्तकीम पर घात लगाएंगे, हम इसी सिरात मुस्तकीम भटकाएंगे। कह रहे हे अल्लाह, शैतान लगा हुआ है, अल्लाह शैतान लगा हुआ है। और अगर तेरी तौफीक नहीं होगी, तेरा सहारा नहीं मिलेगा हमको, तेरी दस्तगीरी नहीं होगी, तो अल्लाह हम एक कदम नहीं चल सकते। बंदे मोमिन अल्लाह का हवाला करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते को बता दे, सीधा रास्ता दिखा दे हमको, वो रास्ता जिस पर तेरा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है। अब जाहिर है वो रास्ता किसका रास्ता है? कौन सा रास्ता हुआ? वो रास्ता जो, बोलिए, मुत्तकियों का, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता। ठीक है,
اب ایک اور بات آپ دیکھیے، لطیف پیرائے میں قرآن مجید سورہ فاتحہ میں رکھ دیتا ہے۔ اب اس میں کہا، آپ نے بتایا تھا نا اس میں کون سے مضامین؟ توحید، رسالت۔ اب انعمت علیہم میں کیا ہے؟ نہیں انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ بولیے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ ہیں جو بین احدہم، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے سلسلے میں کسی تفریق نہیں کرتے، جائز نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں اور حضرت موسیٰ کی انکار کریں، حضرت عیسیٰ کی انکار کریں، حضرت یحییٰ کی انکار کریں، انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تمام پیغمبروں کی جو مانتا ہے مگر یحییٰ کا انکار کرتا ہے، مسلمان رہے گا؟ نہیں رہ سکتا مسلمان۔ جب رسالت بولتے ہیں، رسالت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، کڑیاں ہیں، تمام پیغمبروں کو جوڑتی ہیں۔ جی، یہ سلسلہ رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ خود آپ کی یہ سورہ رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے کی توفیق مانگتے ہیں جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو بھٹک کر رہ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ جی، یہود و نصارہ۔ عموماً مفسرین لیتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ ترمذی کی روایت کی بنیاد پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ یہود، والضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ، ترمذی کی روایت کی بنیاد پر۔ لیکن وہیں ہمارے مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لفظ قرآن مجید نے نہیں کہا نا کہ یہود، قرآن مجید نے نصارہ نہیں کہا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عام رہے گا، عام رہے گا۔ یہ وہ تمام قومیں جن پر اللہ غضب ٹوٹا ہے، وہ تمام قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں، سب سے پناہ مانگتے ہیں، اور بندے مومن اللہ درخواست کرتا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ٹوٹا ہے اور جو بھٹک کر رہ گئے ہیں۔ یہ گویا کہ ہمارے مفسر چونکہ عام ہے، لہذا عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عام ہی رکھا جائے، البتہ اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہوں۔ جب عام ہو گیا تو کیا ہوا؟ مطلب یہود و نصارہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن مجید عام ہے، عام اس کا اسلوب ہے، اس وجہ سے وہ عام رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاص انداز چلا ہے قرآن مجید۔ بنیاد کس کو بنایا؟ پہلے شکر، اور پھر وہیں سے بنایا کہ اس کے بعد توحید۔ جی، توحید پر ایمان، رسالت پہ ایمان، آخرت پہ ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر شکر کا جذبہ نہیں ہے تو توحید بھی مکمل نہیں ہو سکتی، سلسلے رسالت بھی ناقص ہوگا، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو جذبہ شکر کو بے پناہ اہمیت دی ہے قرآن مجید نے، اور آپ دیکھیں گے یہ پہلو اب جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ جو دوسری صورتیں ہیں اس میں یہ پہلو ابھرے گا انشاءاللہ، اس پر ہم جو ہے تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیوں اب آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ نماز میں اللہ کے رسول کے جو قول لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، کیوں ہے؟ کچھ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی کیوں ہے؟ اور ہر رکعت میں دیکھیے دہرائی جا رہی ہے، ہر رکعت میں دہرائی جا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ۔ کیوں؟ جذبہ شکر، یہ شکر ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہر وقت۔ دوسری بات یہ ہے، ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی سی ہم گفتگو تھوڑی سی کریں گے۔ عبادت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ گویا کہ یہ پیشانی کو جھکا دینا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید 3 معنی میں استعمال کرتا ہے عبادت۔
इबादत 3 माने में आता है। इबादत का एक माना है प्रस्तिश करना, प्रस्तिश करना, जो आप करें झुकाना, सर झुका देना किसी के सामने। कुरान मजीद में जगह जगह आप देखते हैं कि वो बुतों की इबादत कर रहे हैं, गोया कि वो प्रस्तिश का माना है। तो इबादत के अंदर प्रस्तिश का माना भी है। और इबादत का दूसरा माना बोलिए इताअत, दूसरा माना इताअत। प्रस्तिश भी हम तेरी ही करते हैं और इताअत भी तेरी, इताअत भी तेरी। और तीसरा माना क्या है? तीसरा माना क्या है? मानना, गुलामी। इबादत का माने गुलामी, प्रस्तिश हम तेरी ही, इताअत भी तेरी ही, और ये गुलामी। गुलाम किसको बोलते हैं बताइए? गुलाम जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो। हाँ, यानी वो मौक़त नहीं होता, गुलाम हमेशा के लिए होता है ना भाई। एक तो मजदूर है, एक गुलाम है। एक मजदूर तो 4 घंटा 8 घंटा, हाँ गुलाम था पूरी ज़िंदगी ना। ये हुआ, मालूम ये हुआ प्रस्तिश भी हम तेरी ही करेंगे और इताअत भी तेरी ही। और इताअत महदूद नहीं बल्कि गुलाम, यानी हमेशा हमेशा करेंगे तेरी ही बंदगी, तेरी ही इताअत। हमारी ज़िंदगी कोई लम्हा तेरी इताअत से खाली नहीं हो सकता। ये झुकेगा तो सिर्फ तेरे सामने झुकेगा। और ऐसा नहीं कि साल में एक मरतबा, 1 महीना, ऐसा नहीं है, बल्कि हम हमेशा तेरे गुलाम रहेंगे। ये प्रस्तिश हम मस्जिद में भी करेंगे और फिर इताअत बाज़ारों में, मंडियों में, ज़िंदगी के तमाम दायरों में तेरी ही इताअत करेंगे और तेरी ही गुलामी भी करेंगे, किसी और गुलामी जायज़ नहीं। ये तीनों माना है। और कुरान मजीद आप फैला हुआ देखेंगे, इबादत, प्रस्तिश भी, इताअत भी और गुलामी, तीनों माना है। दूसरी बात ये है कि हम तुझे से मदद चाहते हैं, ठीक है ना, ये बात हुई। इससे पहले आपने देखा होगा, अगर आप लोगों को याद होगा कि जो है पहले जो है एक तर्जुमे कुरान यहाँ से शाया हो रहा था। कहाँ से? ये मौलाना शेखुल हिंद साहब का जो तर्जुमा था ना, मोहम्मद हसन साहब का, देखा होगा बहुत हिंदुस्तान में। फिर उस पर बैन लग गई। जानते क्यों बैन लगी? मालूम है? हैं? क्यों बैन लगी? नहीं, इस्तिआनत के मफ़हूम पर। उन्होंने सूरह फातिहा में लिखा है और फिर वहीं से मुर्शिदीन का तसव्वुर और शेख का तसव्वुर ले आए हैं वो। उसमें अगर आपके पास हो, आप लोग नोट देखिएगा इस्तिआनत पर। इससे इनके कान खड़े हो गए। समझ गए कि नहीं आप? कह रही ये तो तौहीद की, और इसमें कह दिया कि इन लोगों से भी इस्तिआनत जायज़। गैरुल्लाह से इस्तिआनत बार उन्होंने कहते जायज़ है। एक ख़ास अंदाज उनका है, वो समझ में आए। उन्होंने वो वहाँ जो उन्होंने वो कर दिया है, अब इसकी बुनियाद पर इनके उन्होंने इसको, हमने सुना है, ये वल्लाह आलम बिस्वा, मालूम नहीं, ये उसको तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये कहा कि इसी पर इन लोगों ने पेश किया कि नहीं, देखिए सही नहीं है, जी बंद हो गया यहाँ। और बंद हो गया ना, वो बंद हो गया वो। तो ये इस्तिआनत का मफ़हूम था। और इस्तिआनत की बुनियाद तो वो पीरी मुरीदी का सिलसिला जो इन्होंने छेड़ा था इन लोगों ने, उसकी बुनियाद पर उन्होंने। तो ये जो है पहलू हम जो है साफ साफ इस्तिआनत अल्लाह ताला की, ठीक है ना, इबादत भी उसी की और इस्तिआनत भी उसी से, किसी और से इस्तिआनत नहीं। अलबत्ता ये ज़ाहिर है कि हाँ मफ़हूम नहीं है कि अगर आपको प्यास लगी है तो तुम्हें मांगेंगे, तो ये तो ज़ाहिरियत नहीं है ना इसमें। बंदगी इताअत के सिलसिले में वो है कि नहीं इस्तिआनत। वरना अगर आपको इस तरह के जो आ जाए और ये वहाँ इसकी वो है भी नहीं, मतलब सियाक़ कलाम तो ये नहीं, कोई पानी मांग रहा है किसी से, तो वो तो बंदगी नहीं ना भाई, वो तो शिर्क नहीं ना वो। लेकिन बंदगी के सिलसिले में वो शिर्क हो जाता है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई कि नहीं हमारी भाई? अगर किसी को पानी की ज़रूरत है, आपने मांग दिया किसी को, तो इस्तिआनत है कि नहीं? ये मदद है ना। तो ये क्या गैरुल्लाह से मदद है? नहीं, ये ना, वो नहीं है भाई। ये तो वहाँ इबादत के सिलसिले में इसी बुनियाद पर हमने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही बंदगी। आज तो कैसे बंदगी करें, कैसे हम बंदगी करें तेरी, इसमें तू ही रहनुमा है, ठीक है कि नहीं? कोई और रहनुमाई नहीं कर सकता। और अगर कुछ सवालात करना चाहें आप लोग तो कुछ कीजिए, अभी वक्त है भाई थोड़ा सा। दीन, हाँ, दीन लफ्ज़ की वजाहत करते हैं आप।